बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दिनों पहले ये खबर आई और मैंने दबा ली। मैंने कहा कि हो सकता है किसी ने जज्बाती होकर दी। और वैसे भी ये जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के उर्दू ट्विटर हैंडल्स बने हुए हैं ना, बल्कि तुर्की उर्दू हो गया, ईरान उर्दू हो गया, अफ़गान उर्दू हो गया, बंगला उर्दू भी हो गया, और मेरे हाथों उनकी दुर्गत भी बन गई। फिर पता चलिया पीछे तो कोई अपना ही बच्चा बैठा होया सी है। हाँ, हाफिज साहब बैठे हुए सन पीछे। वड्डा हाफिज नहीं, साडे कोल अपने भी तो छोटे छोटे हाफिज है ना। आओ, ठीक है, इस तरह का हो गया। तो इसी तरह का ईरान उर्दू ने एक खबर दी कि जनाब खामेनी साहब ने हुक्म दिया है कि भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, और कोई भारतीय बहरी जहाज अगर ईरान की समुद्री हदूद में से गुजरता हुआ भी पाया जाए तो उसको तबाह कर दिया जाए, उसको रोक लिया जाए, उसको अगवा कर लिया जाए। मैंने कहा ये हो नहीं सकता वैसे, लेकिन हो सकता है कि खामेनी साहब को पता चल गया हो। अच्छा, ये बात भी उसी ट्विटर हैंडल ने हमें बताई कि ईरान की हुकूमत ने जो इस वक्त तक की तहकीकात की हैं उसके तहत वो अंदर से पूरी हुकूमत खोखली हो चुकी हुई है। उसके अंदर, हुकूमत के अंदर जो मुलाजमीन हैं उसके अंदर हर दूसरा बंदा जो है या इसराइल ने खरीद लिया हुआ है या अमेरिका ने खरीद लिया हुआ। फिर वो अहमदी नजाद साहब का एक पुराना बयान जो है वो नज़र से गुजरा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने एटमी तनसीबात की हिफाजत के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स बनाई, और खसूसी टास्क फोर्स जो थी वो सरकारी मुलाजमीन के ऊपर मुश्तमिल थी। इसके बावजूद भी जब हमारे एटमी राज चोरी होने से का सिलसिला नहीं रुका तो मैंने उसके ऊपर एक तफ्तीश करवाई, तो पता चला कि जो साहब उस टास्क फोर्स के हेड बनाए गए थे वो, और जो उनका डिप्टी था, और वो, और 20 रुकनी टास्क फोर्स थी सिर्फ, वो हेड, डिप्टी और डिप्टी का असिस्टेंट जो था, वो तीनों के तीनों इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पेरोल पे थे। अब जाहिर है वहां पे उनके साथ क्या हुआ होगा वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अहमदी नजाद साहब बहुत सख्त किस्म के सदर रहे हैं, लेकिन ये अगर उनके मुंह से आया है तो इसका मतलब है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत में जो इसराइली नफूज है, जो असर व रसूख है, यानी आप अंदाजा करें कि जब उन्होंने तेहरान के अंदर लैंड किया इसराइल के कमांडोज ने, वो बकायदा वीडियो भी बना रहे थे, वो वीडियो जारी की उन्होंने, यूट्यूब पे मौजूद है, और उन्होंने जाके वो चलते हुए बड़े आराम से जा रहे हैं, उन्हें कोई बंदूक तानने की जरूरत महसूस नहीं हो रही, और जाते हैं और वो अलमारियों में से कुछ चीजें निकालते हैं। पता चलता है कि ये ईरान के राज हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर ये दावा किया जाता है कि ईरान बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। ठीक है, ये ईरान के एटमी राज हैं। वो मुख्तलिफ अलमारियां खोलते हैं, उन अलमारियों की चाबियां भी उनके पास होती हैं, उनमें से कुछ फाइलें निकालते हैं और निकाल के ले जाते हुए पाए जा रहे हैं बड़े सुकून के साथ, कोई उनके लिए मुजाहम नहीं हो रहा। इसके अलावा भी एक और वाकया अगर आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा कि एक ही दिन में, एक ही वक्त में, एक ही मिनट के दौरान, यानी सुई में मिनट काउंट होना शुरू हुआ, उसके दौरान ईरान की 18 एटमी तनसीबात के अंदर धमाके हुए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ईरान पी ही गया, लेकिन वो नुकसान बहुत बड़ा था, और जब वो नुकसान हुआ तो मेरा मतलब है कि ईरान ने इसराइल की तरफ देखा तो थी खसमगीन निगाहों से साथ, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर रद्द अमल कोई नहीं दिया, क्योंकि इससे ईरान की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती थी कि एडे के नालायक और नखिद हैं कि इनके बेसिक दस्तावेजात जो हैं वो महफूज नहीं। अब लोगों का ये ख्याल है, तजिया निगारों का ख्याल, जिनसे मेरी बात हुई है, उन तजिया निगारों का ये ख्याल है कि जो ईरान के अंदर इसराइल का जो नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ जासूसी का, और जिस तरह उन्होंने लोग खरीदे, वो लोग जो हैं ये बुनियादी तौर पे सहूलतकारी की गई इस खरीदारी की भारत की तरफ से इसराइल की। इसराइली बराह रास्त नहीं आए, इसराइलियों ने बरास्ता इंडिया ईरान के अंदर वारदात डाली, और उन्होंने वहां पे मुख्तलिफ अहम उहदों के ऊपर मुतमक्किन हर दूसरा शख्स जो था उसकी इसराइल के साथ डायरेक्ट बातचीत करवाई और सौदेबाजी करवाई,
اور ان کے وظیفے لگوائے۔ ان میں سے بیشتر لوگ بعد ازاں ایران چھوڑ کے مغرب منتقل ہو گئے۔ لیکن کمنگ بیک کہ میں نے آج یہ موضوع کیوں چھیڑا ہے، میں نے موضوع اس لیے چھیڑا ہے کہ بھارت اس بیان کے بعد، خامنہئی صاحب کے اس بیان کے بعد کہ بھارت کے ساتھ تعلقات منقطع کیے جائیں، اور چابہار جو ہے ہم چابہار کے اوپر تھوکتے بھی نہیں، آگ لگاتے ہیں، اس کو دفع کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، فریز کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو انڈیا کی پاکستان کو گھیرنے کی جو سازش تھی کہ افغانستان کو ریل کے ذریعے چابہار سے ملا دیا جائے، یوں افغانستان کی ڈیپینڈنسی پاکستان پہ ختم کر لی جائے، اور پورے سینٹرل ایشیا کو جو نیچرل روٹ بنتا ہے چمن سے کندھار، کندھار سے ہرات، ہرات سے آگے ترکمانستان، قازقستان، تاجکستان اور کرغزستان، ان تک پہنچتے کا بنتا ہے نیچرل روٹ، وہ بنتا ہے۔ اور بر صغیر پاک و ہند سے جو نیچرل روٹ بنتا ہے وہ دلی سے لاہور، لاہور سے پشاور، اور پشاور سے کابل، اور کابل سے بندر شیر جان، اور بندر شیر جان سے سیدھا تاجکستان۔ یہ روٹ بنتا ہے، شارٹسٹ پاسبل اور سستا ترین روٹ یہی پر۔ اور ادھر سے سمندر سے آنے والی اشیاء کا روٹ وہ بنتا ہے جو کہ مستقبل کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کے عمرانڈوؤں سے اس قوم کو تھوڑی بہت نجات دی تو یہ روٹ بننا ہے، کیونکہ اس وقت تو جو بھی کام کرنے لگے عمرانڈو حملہ آور ہو جاتے۔ تو خیر یہ جو روٹ بننا ہے اس سے پاکستان کی اہمیت بڑھنی ہے، پاکستان ایک اہم اس خطے کے اندر پلیئر بن جانا ہے۔ تو پاکستان کی اس حیثیت کو ختم کرنے کے لیے ارب ہا ڈالر بھارت اپنے ہاں دنیا کے سب سے زیادہ غریب لوگ پیدا کر کے جو خرچ کر رہا ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ پاکستان کو ارد گرد کے علاقے سے آئسولیٹ کر دیا جائے۔ تو ایسی صورت کے اندر ایران نے یہ سہولت کاری کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، یہ پورا پس منظر ہے۔ تو اب جناب جب بھارت کے 3 جنگی بحری جہاز بڑے والے جو ہوتے ہیں، کیا ان کو کہتے ہیں، چلو جو بھی کہتے ہیں، وہ جناب جا کے لنگر انداز ہوئے ہیں، اور ان کو لنگر انداز ہوئے کم از کم 5واں سے 6واں دن ہے وہ چابہار میں جا کے لنگر انداز ہوئے۔ اب اس میں 2 سوال پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ جو ایران اردو نامی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس نے جو خبر شیئر کی ہے وہ فیک ہو۔ وہ ہم نے جا کے دیکھا کہ نہیں، وہ اس طرح کی خبریں شیئر کرتا رہتا ہے جو کہ سچی شاپت ہوتی ہیں عموماً، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا یہ ہو سکتا، اب دوسرے پہلو کے اوپر بھارت نے چابہار کے اندر انٹیلیجنس کا جو نظام قائم کر رکھا ہے، جو نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے، جو چیزیں انسٹال کر رکھی ہیں، یہ جہاز یا ان پہ بیٹھی ہوئی فورس بنیادی طور پہ وہاں پہ یہ والی چیزیں ڈسمنٹل کر کے ان جہازوں پہ لاد کے واپس لانے کے لیے لے کر گئی۔ لیکن اس کا بھی باقاعدہ ایران کو نگرانی کرنی چاہیے تھی اور بتانا چاہیے تھا کہ یہاں پہ بیٹھ کے بھارتی پاکستان کے خلاف کیا سازش کر رہے تھے، افغانستان کے خلاف کیا سازش کر رہے تھے، عمان کے خلاف کیا سازش کرتے تھے، یو اے ای کے خلاف کیا پورے خطے کے اندر وہ بیٹھ کے تو یہاں سے سازشیں اور دہشت گردی کرتے تھے نا۔ پاکستان کوئی اکیلا اس کا وکٹم تو نہیں تھا، اور خطے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایران کی طرف سے شرارتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ایرانیوں نے چابہار کے اندر اس پورے ریجن کے لیے دہشت گردی کا ایک علاقائی مرکز بنا رکھا، اور امریکنز کو اس کا پتہ تھا، اس لیے عمان کے اندر یہ پنگے بازی نہیں کرتے تھے، یا جہاں پہ امریکہ کی انسٹالیشنز تھی ان کو ذرا اوائڈ کر لیتے تھے۔ لیکن بحرین کے اندر، جس کے اندر پورا عرب اور عالم سنی عرب جو ہے وہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یا جو شیعہ سنی کے نام کے اوپر جو فسادات کروائے جاتے ہیں بحرین میں، اس کے پیچھے ایران ہے۔ کیا پتہ ایران نہ ہو، انڈیا ہو، اور انڈیا چونکہ آپریٹ کر رہا تھا چابہار سے، ہو سکتا ہے انڈیا وہاں پہ ایرانیوں کے ذریعے ہی آپریٹ کر رہا۔ اسی طرح کویت کے اندر جو دہشت گردی بعض اوقات ہوتی ہے، پکڑی جاتی ہے، اس کا ذرا ڈانڈے ملائیں۔ ہر جگہ کے اوپر، یو اے ای میں اور دوحہ کے اوپر تو حال ہی کے اندر جاسوسی کرنے کے الزام کے اندر
ان کی حکومتوں نے جو بھارتی حکام پکڑے ہیں وہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے یا فوج کے سرونگ لوگ تھے جو ڈیپوٹیشن پہ کسی پروجیکٹ میں قطر میں دوحہ میں یا ادھر یو اے ای میں گئے ہوئے تھے، اور ان کی حکومت نے کہا کہ یہ آپ ہماری انفارمیشن کس کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. تو جب ان سے وہ پورا ٹریک لیا گیا تو وہ اسرائیل کے ساتھ شیئر کر، دوستی بھلے ان کی ہو جائے، سفارتی تعلقات بھلے ہو جائیں، لیکن وہ اپنے دفاعی معلومات تو ان کو نہیں دینا چاہیں گے نا، یا دینا چاہیں گے تو وہ خود دے لیں گے. آپ انڈیا سے آئے ہیں، ٹریننگ کورس کے اوپر آئے ہیں، ٹریننگ دینے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی کہا اس وقت کہ ہور منگاؤ، ہور اتنے مندر بناؤ بنا بلا کے انہاں دے بڑے بڑے، ٹھیک ہے، تاکہ تھانوں انج ٹھوکن. تو اب وہ مرکز، وہ جگہ جہاں پہ بیٹھ کے وہ یہ دہشت گردی یا تخریب کاری کیا کرتے تھے یا کیا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو ڈسمینٹل کیا گیا ہو، ورنہ خامنہئی صاحب کی عزت نہیں بچ. وہ کچھ کہی جا رہے ہیں، ایرانی حکومت کچھ کری جا رہی ہے، وہ شاید ڈرامہ کر رہے ہوں تاکہ وہ جو ایک عالم اسلام کے اندر اس وقت ایران کو مار پڑنے کے اوپر خاموشی کی کیفیت ہے، کیونکہ ایران بھی تو محلے کا کان ٹوٹا بنا ہوا تھا، ہر ایک کو دھمکی لگا دیا کرتا تھا اگلا حج ہم کروائیں گے. وہ حج کرنے والا خود اللہ کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے، اس کو امریکن نے شہید کیا، ہمیں کوئی اس بات کا کوئی خوشی نہیں ہوئی، دکھ ہی ہوا، تکلیف ہی ہوئی، ہم روئے ہی، ہماری آنکھوں میں آنسو ہی آئے. لیکن وہ چول بھی تو منہ زبان پہ آگے رکھ دینا کی بکواس کرتا رہے قاسم سلیمانی، کیا بکواس کرتے رہے قاسم سلیمانی صاحب، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ ذہنی مجہول اس کے اوپر جھومتے رہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہے. بہرحال یہ ایک پوائنٹ تھا جس کے اوپر میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے، فوڈ فار تھاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.